ई कॉमर्स लेक्चर 2। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ई कॉमर्स की बेसिक डेफिनेशन और ई कॉमर्स की एग्जांपल्स अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में, और ई कॉमर्स के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स की जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, और दूसरे हम देखेंगे कि ई कॉमर्स में जो पेमेंट मेथड्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइप्स के हवाले से अगर हम देखें तो ई कॉमर्स को फॉलोइंग टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये 8 कैटेगरीज बनती हैं। अच्छा, कुछ लिटरेचर में या कुछ ऑथर्स इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते, बल्कि 4 या 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन दैट केस वो बहुत सारे जो मॉडल्स हैं यहाँ पे उनको मर्ज करके एक ही मॉडल कंसीडर करते हैं। तो लिहाजा डिफरेंट लिटरेचर में या नेट के ऊपर आपको ई कॉमर्स की टाइप के हवाले से जो है वो डिफरेंट आपको नंबर्स मिल सकते हैं। ये जो है वो डिटेल्ड है कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को हमने एक सेपरेट टाइप के तौर पे या सेपरेट मॉडल के तौर पे हमने डिस्कस किया है। तो इसमें कौन कौन सी हैं? इसमें हमारे पास है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। उसके बाद जो 4 टाइप्स हैं इनको हम ई गवर्नमेंट का नाम देते हैं और गवर्नमेंट ई कॉमर्स का नाम भी देते हैं। इसमें हमारे पास हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G, गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C और सिटीजन टू गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली 8 टाइप्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद हैं ई कॉमर्स के हवाले से। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि एक बिजनेस या एक कंपनी अपनी सर्विसेज या अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करती है किसी दूसरे बिजनेस या दूसरी कंपनी को। इसका मतलब है जो दोनों साइड्स पे, इस मॉडल में दोनों साइड्स पे जो है वो कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। वर्ड बिजनेस और कंपनी यहाँ पे जो है वो इंटरचेंजेबल हैं। हम बिजनेस कहें या कंपनी कहें तो वो एक ही उसका मतलब है। इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है कि एक होल सेलर शॉप है, वो एक होल सेलर बिजनेस है, वो एक कंपनी की वेबसाइट से पे जाके ऑर्डर बुक करता है या ऑर्डर परचेज करता है। वो ऑर्डर उसको डिलीवर किया जाता है और उसके बाद फिर वो ऑर्डर आगे अपने जो कस्टमर्स हैं या रिटेलर्स हैं उनको डिलीवर करता है या उनको सेल करता है। तो इस केस में होल सेलर भी एक बिजनेस है, कंपनी भी एक बिजनेस है, और ट्रांजैक्शन थ्रू ऑनलाइन या थ्रू वेब या थ्रू इंटरनेट हो रही है। तो लिहाजा वो हमारे पास जो मॉडल कहलाएगा वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाएगा। इसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि इफ़ अ कंपनी वांट्स टू हैव अ वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, वो अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाहता है ई कॉमर्स पर्पज़ के लिए, या उसके थ्रू वो अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहता है, और उसके लिए वो किसी कंपनी को हायर करता है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को हायर करता है, किसी वेब डेवलपमेंट कंपनी को हायर करता है। अगेन ये जो हायरिंग है ये ऑनलाइन की जाती है, मतलब फ्रीलांसिंग के थ्रू, अपवर्क या फीवर वगैरह की वेबसाइट के थ्रू। तो ये भी हमारे पास जो है वो बिजनेस टू बिजनेस की एग्जांपल है। जो कंपनी वेबसाइट बनवा रही है वो भी एक बिजनेस एंटिटी है, और जो सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर कंपनी वेबसाइट डेवलप करके दे रही है वो भी एक बिजनेस एंटिटी है, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो ऑब्वियसली ये भी ई कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस की एग्जाम्पल में आता है। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर। जो बिजनेस टू कंज्यूमर है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स की जो बल्क ट्रेड है या जो उसका बल्क वॉल्यूम है वो इसी बिजनेस टू कंज्यूमर में होता है। इसमें बिजनेस मैन या बिजनेस कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करती है कंज्यूमर को या एंड यूज़र को। हमारे पास जो है वो एग्जांपल यही है कि जब आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, वो अमेज़ॉन भी हो सकती है, वो अलीबाबा भी हो सकती है, वो दराज.pk भी हो सकती है। तो और वहाँ जाके आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दी जाती है और आप उसकी पेमेंट करते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर की है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ई कॉमर्स के अंदर जो टाइप जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है या जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो यही हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर है। उसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब है कि जब हमारे पास दोनों साइड्स पे कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है और वो आपस में कोई बाइंग सेलिंग या सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट।
تو اس میں ہمارے پاس اگزامپلس ہو سکتی ہیں OLX.com. آپ OLX پہ جا کے اپنی بھی کسی بھی یوز پروڈکٹ کا ایڈ پوسٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بھی بائر جو ہے اس کو پسند کر لیتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ پیمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے OLX.com کنزیومر کی ایگزامپل ہے. اسی طریقے سے ایک US بیس ای کامرس ویب سائٹ ہے eBay.com. اگین یہ ون آف دا پائنیئر کمپنی ان دا ای کامرس جو کہ بیسیکلی آکشن کے لیے استعمال ہوئی تھی اور اب بہت ساری پروڈکٹس اس پہ اویلیبل ہیں. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ ہم ڈال دیتے ہیں, ڈفرینٹ کنزیومرز جو ہیں وہ اس کے اوپر اس کی آکشن کرتے ہیں, اس کی بیڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو pakmeals.com یہ بھی ہمارے پاس کنزیومر ٹو کنزیومر کی ایگزامپل ہے. اور نارملی یہ کہ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز میں استعمال کیے جاتے ہیں اور تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم کو آن لائن مارکیٹ پلیس کا کہتے ہیں. تو OLX جو ہے وہ بیسیکلی ایک آن لائن مارکیٹ پلیس ہے جو آپ کو یہ ایک میکانزم پرووائڈ کرتی ہے جس کے تھرو آپ اپنی پروڈکٹ کو, ایک کنزیومر اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتا ہے اور ایک دوسرا کنزیومر اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اس پروڈکٹ کو بائی کر سکتا ہے. اور آبویسلی اس میں جو تھرڈ پارٹی کمپنی ہوتی ہے یا وہ تھرڈ پارٹی آن لائن مارکیٹ پلیس ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی کمیشن یا کوئی نہ کوئی اس میں چارجز ہوتے ہیں جو وہ چارج کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کنزیومر ٹو بزنس. کنزیومر ٹو بزنس کا مطلب ہے وین کنزیومر سیل پروڈکٹ سروسز ٹو اے بزنس. تو اب جو سیلر سائڈ ہے بیسیکلی یہ بزنس ٹو کنزیومر کا اپوزٹ ہے. بزنس ٹو کنزیومر میں بزنس سیل کرتا ہے اور کنزیومر بائی کرتا ہے, جبکہ یہاں پہ کنزیومر سیل کرتا ہے اور بزنس بائی کرتا ہے. تو اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ ہمارے پاس stockphoto.com یا اسٹاک فوٹوز کے حوالے سے بہت ساری ویب سائٹ اویلیبل ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک فوٹوگرافر ہیں, آپ نے پکچرز پر فوٹوگرافی کی, آپ نے پکچرز بنائی, اس کے بعد آپ وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پکچرز کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اب وہ پکچرز آپ اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ فرمز یا ڈفرینٹ بزنسز مین یا ڈفرینٹ کمپنی جو ہیں ان ویب سائٹس کو وزٹ کرتی ہیں. اگر آپ کی پکچر بنائی ہوئی پکچر انہیں پسند آ جاتی ہے تو وہ آپ سے اس کو پرچیز کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی پروڈکٹ ہے وہ پکچر یعنی کنزیومر کی, اور وہ اس کو سیل کر رہا ہے کسی کمپنی کو, کسی بزنس اینٹیٹی کو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کنزیومر بزنس کی ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل ہمارے پاس فری لانسنگ ہو سکتی ہے کہ فری لانسنگ میں کنزیومر جو ہے وہ فری لانسر ہے بیسیکلی, وہ کوئی ویب ڈیولپر ہے, وہ کوئی کانٹینٹ رائٹر ہے, کوئی وہ SEO ٹائپ ایکسپرٹیز رکھتا ہے. اور کمپنی جو ہے وہ اس کی سروسز ہائر کرتی ہے, اس کو کوئی ٹاسک اسائن کرتی ہے, وہ جو فری لانسر ہے وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے اور کمپنی اس کو پے کرتی ہے. تو فری لانسنگ میں وہ بیسیکلی اپنی سروسز سیل کر رہا ہے, جبکہ stockphotos.com جیسی ویب سائٹ جو ہیں جہاں پہ وہ اپنی کوئی پکچر یا وہ کوئی میوزک فائل کچھ اس طرح کی چیزیں وہ جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے اور اس کو ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے وہ بائی کرتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بزنس ٹو گورنمنٹ والی کیٹیگری شروع ہو جاتی ہے. بعض جگہ لٹریچر پہ آپ کو گورنمنٹ کی جگہ پہ ایڈمنسٹریشن کا ورڈ بھی ملے گا. اٹ از آلسو کالڈ بزنس ٹو ایڈمنسٹریشن, B2A. B2G کہیں یا B2A کہیں وہ بات ایک ہی ہے. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جب بزنس اینٹیٹیز سیل پروڈکٹس اور سروسز ٹو دا گورنمنٹ اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ ایجنسیز, کہ جب کوئی بزنس فرم یا کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ یا اپنی سروسز گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کو یا اس کے کسی ایجنسی کو سیل کرتی ہیں, تو یہ ایگزامپل جو ہے وہ یہ جو ماڈل ہے وہ بزنس ٹو گورنمنٹ ماڈل کہلاتا ہے. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہو سکتے ہیں کہ ٹیکس پیمنٹ سسٹم. آپ کو پتہ ہے کہ کمپنیز جو بزنس کرتی ہیں ان کو ٹیکس پے کرنے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ٹیکس ہو سکتے ہیں, وہ انکم ٹیکس ہیں, وہ سیلز ٹیکس ہیں. تو ان کو پے کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کوئی ویب پورٹل بنا رکھا ہے, کوئی اس طرح آن لائن میکانزم ہے جس میں وہ کمپنی جاتی ہے, رجسٹر ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی اینول انکم کے حوالے سے یا سیلز کے حوالے سے جو اس کا ٹیکس ہے وہ اس کے سب ڈاکومنٹیشن اس پہ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو وہ ٹیکس پے کر دیتی ہے. اسی طریقے سے رجسٹریشن فیس سبمیشن ہو سکتی ہے. بہت سارے جو بزنسز ہیں ان کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ کو پے کرنی ہوتی ہے, وہ اینولی بھی ہو سکتی ہے, ون ٹائم بھی ہو سکتی ہے. تو اگین کوئی ویب پورٹل ہے جس پہ جا کے بزنس کا جو اینٹیٹی ہے وہ اپنی رجسٹریشن فی اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے اور وہ فی پے کرتا ہے. پاکستان کے اندر FBR آپ نے نام سنا ہوگا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اور ان کا ایک سسٹم ہے IRIS کے نام سے جو کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے ایز اے بزنس اینٹیٹی اپنا سیلز ٹیکس یا انکم ٹیکس پے کرنا ہے تو آپ کو IRIS پہ لاگ ان ہونا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے آپ اپنے جو فارمز ہیں اس کو فل کرتے ہیں اور اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنا ٹیکس ہے اور آپ نے اس کو کتنا ٹیکس پے کرنا ہے. تو یہ جو ایگزامپل ہے یہ ہمارے پاس بزنس ٹو گورنمنٹ کی ہے.
नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट टू बिजनेस. ये अपोजिट रोल हो गया कि अब गवर्नमेंट जो है वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बिजनेस एंटिटीज़ को या कंपनी को. इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस या A to B भी कहते हैं. इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं ऑक्शंस के हवाले से, टेंडर्स के हवाले से, अपडेटिंग कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशन सबमिशन. तो गवर्नमेंट ने कोई टेंडर इशू किया है तो वो टेंडर जो है वो ऑनलाइन किसी वेब पोर्टल पे आ जाएगा और जो कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो उस वेब पोर्टल के थ्रू उस टेंडर को फुलफ़िल करेंगी या सबमिट करवाएंगी. इसी तरीके से ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगी गवर्नमेंट के किसी मटेरियल के हवाले से, किसी प्रोडक्ट के हवाले से, या वो इंफॉर्मेशन के हवाले से हो सकता है, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई एप्लीकेशन है वो सबमिशन है तो वो फिर इन वेबसाइट को इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है. इसके एग्जांपल में पाकिस्तान पोस्ट है, पाकिस्तान रेलवेज़ है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो वेबसाइट्स है जो कि सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, FBR है, तो ये सारी जो है वो गवर्नमेंट टू बिज़नेस के अंदर आती हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो बिज़नेस एंटिटीज़ हैं उनके लिए किसी किस्म की वो सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रही हैं और वो बिज़नेस जो एंटिटीज़ हैं वो उस वेबसाइट को यूज़ करके अपना कोई एक्टिविटी या कोई प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारे पास गवर्नमेंट टू बिज़नेस की कैटेगरी आती है. नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट टू सिटीज़न, G2C, व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू द सिटीज़न. तो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सर्च सर्विसेज आ सकती हैं, रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, लाइसेंसिंग है. एग्जांपल अगर हम देखें तो CNIC के हवाले से है, नादरा की वेबसाइट हो सकती है, व्हीकल रिकॉर्ड है, MTMIS पंजाब व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो कि आपकी गाड़ियों का रिकॉर्ड रखता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, नंबर डाल के आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है, या उस गाड़ी की जो हिस्ट्री है वो ओनरशिप हिस्ट्री आ सकती है. NTN है, FBR की वेबसाइट पे नेशनल टैक्स नंबर, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं ये क्या आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं और कब से बना हुआ है. इस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंसेस के हवाले से हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये इस तरह के जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफर करती है तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन्स वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल होता है और सिटीजन उसको इस्तेमाल करते हैं. आखिरी है जी सिटीजन टू गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि सिटीजन्स पे टू द गवर्नमेंट और प्रोवाइड डेटा और इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग और कंप्लेंट्स. तो जब सिटीजन्स ने पे करना है गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ फ़ी, तो उन वेबसाइट्स को, वेब पोर्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सिटीजन्स जो हैं वो डेटा गैदरिंग में हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट की कोई डेटा सबमिट करवाते हैं. वो इन टर्म्स ऑफ क्यूरीज, इंक्वायरीज भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट भी हो सकता है. रिसेंटली पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से एक वेब इंटरफेस मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो अपने इलाके के हवाले से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से कंप्लेंट्स जो है वो सबमिट करवाते हैं और उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं या वो एक्शन परफॉर्म करते हैं. तो ये सब जो है वो सिटीजन टू गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम. हमने लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस की थी कि जब ई कॉमर्स की बात होती है तो उसमें पेमेंट भी इन्वॉल्व होती है, चाहे प्रोडक्ट को सेल किया जाए, चाहे सर्विसेज को सेल किया जाए, नॉर्मली उसमें कोई ना कोई पेमेंट इन्वॉल्व होती है. तो पेमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है उसके लिए डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस या पेमेंट सिस्टम्स हैं जो कि हम एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं जब हम ई कॉमर्स में काम कर रहे होते हैं. तो उसमें जो नोन मेथड्स हैं उसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, और एक और कैटेगरी इसमें मिस हो गई है, कैश ऑन डिलीवरी है. बेसिकली ऐसा वो चूँकि सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन भारत पाकिस्तान के अंदर वो मॉडल काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है. तो अब हम इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं. पहला जो मेथड है वो क्रेडिट कार्ड का है. क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट अब तो बहुत पुराना भी हो चुका है, मैच्योर भी हो गया है. क्रेडिट कार्ड में बेसिकली जो कस्टमर है या जो कंज्यूमर है वो एक बैंक से रब्ता करता है और बैंक जो है उसको एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इशू कर देता है. क्रेडिट का मतलब है लोन. तो इसका मतलब ये होता है कि वो कस्टमर उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कहीं पे भी शॉपिंग कर सकता है. वो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकती है, वो फिजिकल शॉपिंग भी हो सकती है, मतलब, और फिर पेमेंट जो है वो उसका जो कस्टमर का बैंक है वो बेसिकली उस मर्चेंट को या उस सेलर को कर देगा, और बाद में जो ये कस्टमर है ये अपने बैंक को जो है वो जो लोन है बेसिकली उसको वो रीपे कर देगा
اور اس لیے اس کو نام جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کا ہے. تو اس میں رول کون سے ہوتے ہیں؟ کسٹمر ہے جو کہ بیسیکلی ہمارا کارڈ ہولڈر ہوتا ہے. مرچنٹ جو کہ ہمارا پروڈکٹ یا سروس کا سیلر ہے جس کو بیسیکلی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. کریڈٹ کارڈ ایشور بینک, کسی بینک کریڈٹ کارڈ جو کسی نہ کسی بینک کا ہوگا جو کسٹمر جہاں سے ایشو کروائے گا. پاکستان میں وہ HBL بھی ہو سکتا ہے, UBL بھی ہو سکتا ہے. ایکوائرر بینک مطلب جو جہاں پہ آپ نے کریڈٹ کارڈ یوز کیا ہے جس کمپنی کے ساتھ, ان کا بینک اکاؤنٹ کون سا ہے یا ان کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے, تو وہ ہمارا ایکوائرر بینک کہلائے گا, مرچنٹس بینک کہلائے گا. اور پھر کارڈ برانڈ, یعنی وہ کارڈ بیسیکلی کس کمپنی کا ہے. دو بڑے نون جو ہیں وہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ ہیں جو کہ پوری دنیا میں گلوبلی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اس میں رولز ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسٹیپس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. بینک ایشوز اینڈ ایکٹیویٹس اے کریڈٹ کارڈ ٹو دا کسٹمر آن ہز ریکویسٹ. آپ ایز اے کسٹمر جاتے ہیں کسی بینک کے اوپر اور آپ کہتے ہیں کہ جی سے آپ یونائٹیڈ بینک گئے اور آپ نے کہا جی مجھے آپ ویزا کا جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بنا دیں. وہ آپ کی کچھ انفارمیشن گیدر کرے گا, ڈاکومنٹیشن کرے گا اور آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کر دے گا. اس کے بعد آپ وہ کریڈٹ کارڈ لینے کے بعد آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کوئی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں یا سروسز ہائر کرتے ہیں, اور جب پیمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو آپ وہ کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. اگر آپ فزیکلی کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہ کریڈٹ کارڈ ریڈرز ہوتے ہیں, کارڈ ریڈر, وہ اس کو سویپ کریں گے. اور اگر آپ جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کارڈ کا نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا پڑتا ہے. جب آپ اس کارڈ ریڈر کو یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مرچنٹ ہے وہ اس کارڈ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا اس کی اتھینٹیکیشن چیک کرتا ہے فرام دا کارڈ برانڈ کمپنی, جو بھی جس کمپنی کا کارڈ ہوگا, ویزا کا یا ماسٹر والوں کا. کمپنی جب اس کو اتھینٹیکیٹ کر دے گی تو وہ جو پیمنٹ ہے جتنے کی بھی آپ نے شاپنگ کی ہے, سے وہ 10,000 روپیز کی ہے, تو وہ کمپنی جو ہے وہ پے کر دے گی اس مرچنٹ کے اکاؤنٹ کے اندر. اور مرچنٹ جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کے لیے سلپس جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے. مرچنٹ سبمٹس دس سیل سلپس ٹو دا ایکوائرر بینک, یعنی مرچنٹ اس سلپس کو اپنے بینک میں سبمٹ کرواتا ہے اور وہاں سے جو ہے جو اماؤنٹ ہے وہ اس مرچنٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. پھر مرچنٹ کا جو بینک ہے, ایکوائرر بینک, وہ ریکویسٹ کرتا ہے کریڈٹ کارڈ کمپنی کو, اور کریڈٹ کارڈ کمپنی اتنی اماؤنٹ پے کر دیتی ہے ایکوائرر بینک کو, یعنی مرچنٹ کے بینک کو. اور اس کے بعد لاسٹ میں جو کریڈٹ کارڈ کمپنی ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر کا بینک ہے اس کو, اور کریڈٹ کارڈ ہولڈر کا بینک کمپنی کو پے کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں جو کسٹمر ہے اس کو اپنے بینک کو وہ کریڈٹ جو ہے وہ ری پے کرنا ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ کا سسٹم ہے وہ کیا جاتا ہے. اگر ہم گلوبلی بات کریں تو شاید سب سے زیادہ جو کامن میتھڈ ہے ای کامرس میں پیمنٹ کا وہ یہی کریڈٹ کارڈ ہے, کیونکہ وہاں پہ سب لوگ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اس وقت بھی پرچیز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پرسنل پیسے نہیں ہیں, آپ وہ کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں بیسیکلی, اور اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اسے ہم گریس پیریڈ کہہ دیتے ہیں, اس سے وہ 10 days کا یا 30 days کا ہے. اگر آپ 10 days کے اندر یا 30 days کے اندر پے کر دیں گے وہ اماؤنٹ جو اوریجنل آپ نے اسپینڈ کی تھی, اگر آپ نے وہ 10,000 تھی تو وہ اس گریس پیریڈ کے اندر آپ نے 10,000 ہی پے کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ اس گریس پیریڈ کے بعد پے کریں گے تو پھر اس کے اوپر انٹرسٹ چارج شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو 10,000 کے اگینسٹ جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ ری پے کرنی ہوگی. تو یہ بیسیکلی کریڈٹ کارڈ کا میتھڈ ہے. اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے. پروسیس تقریباً سیم ہوتا ہے. بس ڈیبٹ کارڈ میں یہ ہے کہ بینک آپ کو لون نہیں دیتا, بلکہ ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ لنک ہوتا ہے کسٹمر کے اپنے پرسنل بینک اکاؤنٹ سے. آپ کا پاس آپ کا UBL میں اکاؤنٹ ہے, آپ نے UBL سے ڈیبٹ کارڈ ایشو کروا لیا. اب وہ جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے. اب جب آپ ڈیبٹ کارڈ کو یوز کر کے شاپنگ کریں گے تو جو اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوگی وہ ڈائریکٹلی آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں سے ہوگی. اس میں بینک کسی قسم کا آپ کو لون نہیں پرووائڈ کر رہا, اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ کے پاس سفیشینٹ بیلنس ہونا چاہیے, کہ جتنی آپ نے شاپنگ کی ہے اتنا آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے. جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 20,000 روپیز ہیں تو آپ کے پاس جو آپ شاپنگ کر سکتے ہیں وہ اس اماؤنٹ سے اوبیسلی کم ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے. تیسرا میتھڈ جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو اسمارٹ کارڈ ہے. اسمارٹ کارڈ ایسے ہی ہیں جیسے ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ہے, بس ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ اس کی جو اپیرنس, اس میں ہمارے پاس ایک مائکرو پروسیسر ہوتا ہے یا ایک چپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور دیٹ چپس ہیز دا کیپیسٹی ٹو اسٹور کسٹمر ورک ریلیٹڈ اور پرسنل انفارمیشن.
تو بیسیکلی اسے چپ کارڈ بھی کہہ دیتے ہیں. اور آج کل جب ہم کہتے ہیں نا آئی ڈی کارڈ جو ہمارے بن رہے ہیں وہ بھی چپ والے کارڈ بن رہے ہیں. اور چپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے اور اس کو بعد میں ایکسیس کیا جا سکتا ہے یا ریڈ کیا جا سکتا ہے, اور یہ پرسنل جو کسٹمر ہے اس کا ڈیٹا ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے الیکٹرانک منی. الیکٹرانک منی اس کو ہم ای والیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. الیکٹرانک منی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی منی جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے بینکنگ کمپیوٹر سسٹمز کے اندر, اور اس کے تھرو ہم جو ہے وہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از بیک بائی دا فیٹ کرنسی, ٹھیک ہے, وچ ڈسٹنگوش فرام دا کرپٹو کرنسی. تو یہ جو ای منی یا الیکٹرانک منی ہے یہ کرپٹو کرنسی سے ڈفرینٹ ہے. کرپٹو کرنسی کے بیک پہ کوئی لیگل کرنسی موجود نہیں ہوتی, جبکہ الیکٹرانک منی کے بیک پہ جو ہے وہ لیگل کرنسی جیسے ڈالر ہے یا پاؤنڈز ہیں یا کوئی بھی کسی بھی کنٹری کی جو کرنسی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. الیکٹرانک کرنسی کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ دس از دا موسٹ ایفیشینٹ وے آف منی ٹرانسفر. یہ اس کے تھرو جو ہے وہ منی ٹرانسفر جو ہے وہ سب سے آسان اور سب سے جلدی ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے اور بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا پے پال کا, پوری دنیا میں جو ہے وہ بڑی ریناؤنڈ ہے. اگر آپ فنڈس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پے پال کے تھرو بھی فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. پاکستان میں پے پال ابھی تک اویلیبل نہیں ہے, لیکن دنیا کے بہت سارے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ پے پال ہے اور بہت زیادہ کامنلی جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں فنڈس فرام ون پرسن ٹو دا اندر پرسن اور فرام ون پرسن ٹو دا کمپنی. اس طریقے سے گوگو پے کے نام سے بھی ہے, ویب منی کے نام سے بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری الیکٹرانک کرنسی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر ہمارے پاس ہے الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر, ای ایف ٹی جسے ہم کہتے ہیں. ای ایف ٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ون بینک اکاؤنٹ سے سیکنڈ بینک اکاؤنٹ میں یا ادر بینک اکاؤنٹ میں اپنی فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ سیکیورڈ میتھڈ ہے کیونکہ اس میں بینک کا جو نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے اپنے سیکورٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ بینکنگ آپریشنز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے حساب سے کرنا پڑتا ہے, لیکن آج کل اس میں آپشن یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں یا موبائل بینکنگ کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ بینکنگ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ لاگ ان رجسٹرڈ ہوں گے اور اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں فنڈس ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس بینک نے آپ کو ایک موبائل ایپ بنا کے دی ہوئی ہے تو پھر آپ وہی کام موبائل ایپ کے تھرو بھی پرفارم کر سکتے ہیں, اور یہ کام جو ہے وہ اے ٹی ایم کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک فنڈ ٹرانسفر. نیکسٹ یہ ہمارے پاس ایک آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے, اور اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک شارٹ رپورٹ بنانی ہے اباؤٹ ون ای کامرس کمپنی اینڈ اباؤٹ ون ای منی اور الیکٹرانک منی. ٹھیک ہے, ہر اسٹوڈنٹ انڈیویجولی یہ اسائنمنٹ بنائے گا, اور آپ نے اپنی مرضی کی کوئی جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ای کامرس کمپنیز کو ڈسکس کیا تھا, وہ کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے, وہ لوکل لیول پہ یا گلوبلی کوئی بھی ہو سکتی ہے, آپ سلیکٹ کر لیں. اور آپ اپنے جو ٹاپکس ہیں جو بھی آپ جس پہ آپ رپورٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے سی آر کو سبمٹ کروائیں گے. سی آر جو ہے وہ لسٹ بنا لیں گے تمام اسٹوڈنٹ کی, اور ہر اسٹوڈنٹ کے اگینسٹ اس کی جو ای کامرس کمپنی اور جو ای منی جس کے اوپر وہ رپورٹ بنائے گا وہ ٹائٹل نوٹ کر لیں گے. فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پہ کریں. سے پہلا اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے امیزون پہ بنانی ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے علی بابا پہ بنانی ہے. رپیٹ نہیں ہے آپ نے کرنی, مطلب اگر ایک اسٹوڈنٹ جو امیزون پہ بنا رہا ہے تو پھر دوسرا اسٹوڈنٹ کوئی اور اسٹوڈنٹ امیزون پہ نہیں بنائے گا. تو لہٰذا سی آر کے پاس جو پہلے لکھوا دے گا اپنا کمپنی اور الیکٹرانک کرنسی کا نام, سی آر اس کو ریکارڈ کر لیں. رپورٹ شارٹ ہوگی لیکن اس میں آپ نے اس کمپنی کی جو بریف ہسٹری ہے وہ بتانی ہے, یہ کب بنی تھی, فاؤنڈر کون تھا, کس انیشلی ان کا بزنس ڈومین کیا تھی, اس کے بعد آج کل جو ہے وہ کون کون سی سروسز آفر کر رہے ہیں یا کس ایریا میں وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے کوئی اسٹیٹسٹکس کے جی لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس 2020 کے 19 کے 18 کے کہ اس کا کتنا ریونیو تھا, کتنی سیلز تھی, کتنے اس کے اوپر ٹرانزیکشنز ہوئیں, کتنے اس کے کسٹمرز ہیں, لوکیشنز ہیں اینڈ ایٹسیٹرا, جو بھی امپورٹنٹ انفارمیشن ہو سکتی ہے. ڈیو ڈیٹ اس کی 28 ہے یہ, اور آپ نے یہ پی ڈی ایف میں بنا کے سی آر کو سبمٹ کروانی ہے. لیٹر آن سی آر جو ہے وہ مجھے سبمٹ کروا دے گا. فائل نیم جو ہے وہ آپ میں اس میں آپ نے اپنا رول نمبر اور اپنا جو ٹائٹل ہے وہ ضرور مینشن کرنا ہے. تھینک یو.